نبیوں کو بھی اختیار نہیں ہے تو میرے اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہم اپنی مرضی سے بنا لیں دین؟ نبیوں کو اختیار نہیں. اس لیے کہا یونس علیہ السلام اصرار کرنے لگے میرا اور میرے مالک کا یہ معاملہ بگڑا ہوا ہے. وہ کہنے لگے نہیں آپ نہیں ہو سکتے. قرآن اندازی کی جائے گی. قرآن اندازی کی جاتی ہے، پرچیوں پہ نام لکھا جاتا ہے. جب پرچیوں پہ سب کے نام لکھ کر ڈالا جاتا ہے، اب پرچی سے ایک نام اٹھایا جاتا ہے. جب پہلی مرتبہ میں نام اٹھاتے ہیں یونس علیہ السلام کا نام نکل جاتا ہے. شان تو دیکھیے اس اللہ کی، اس اللہ کی قدرت تو دیکھیے، اس اللہ کی شان دیکھیے، کیا ماجرا ہے، اللہ کیا دکھانا چاہ رہا ہے. یونس علیہ السلام کا نام نکل گیا. پھر وہ مسافر کہنے لگے اور جہاز چلانے والا کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا، ایک بار اور کیا جائے. اور جب دوسری مرتبہ پھر قرآن اندازی ہوتی ہے، پھر جب پرچی کو اٹھایا جاتا ہے یونس علیہ السلام کا نام نکل جاتا ہے. پھر کہنے لگتے نہیں غلطی ہو گئی، ایک بار اور کر کے دیکھتے ہیں. پھر جب تیسری مرتبہ اسی طرح قرآن اندازی کی جاتی ہے، جب پرچی کو اٹھایا جاتا ہے یونس علیہ السلام کا نام نکل آتا ہے. یونس ان کے پوچھنے سے پہلے ہی خود کھڑے ہو کر دریا میں چھلانگ لگا دیتے، کود جاتے. ادھر سے اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اے میری مخلوق جاؤ اس دریا میں میرا ایک مہمان آنے والا ہے. اللہ کا انتظام دیکھیے، اس اللہ کی شان دیکھیے جو ہم دوسروں کے دروں پر ٹھوکریں کھاتے ہیں. سنو اس اللہ کو کیسی حفاظت کرتا ہے اللہ. ہم کہتے ہیں اللہ کیا کر سکتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو سنیے اللہ کیسا انتظام کرتا ہے. یونس علیہ السلام نے دریا میں جب چھلانگ لگائی، اللہ نے مچھلی کو بھیجا، مچھلی نے منہ کو کھولا. یونس ادھر سے چھلانگ لگاتے ہیں، مچھلی اپنے اندر پورا کا پورا نکل جاتی ہے. مچھلی کو حکم ہوتا ہے اے میری مخلوق یہ یونس میرا نبی ہے، میرا برگزیدہ بندہ ہے، میرا محبوب بندہ ہے، میرا قریبی بندہ ہے. اس کو ایک خروچ بھی نہیں آنی چاہیے، تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں آنی چاہیے، اس کا بال بھی باقی نہیں ہونا چاہیے. مچھلی اپنے اندر لے کر دریا کی تہ میں چلی جاتی ہے. جب دریا کی تہ میں جاتی ہے اندر سے پتھر ہوتے ہیں. اب کیا اندھیرا ہے، ایک پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دریا کی تہائی کا اندھیرا. وہاں یونس علیہ السلام کیا سنتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب مچھلی دریا کے تہ میں گئی، ان پتھروں سے بھی اللہ کی وحدانیت کی آواز نکل رہی ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے. اس لیے مٹی کا ہر ڈھیلا، پہاڑ کا ہر چھوٹا سا پتھر بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. لیکن ہم اتنے ناکارہ ہیں کہ اس اللہ کو بھول گئے. ہم نے اللہ کو یاد نہیں کیا، ورنہ ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے. اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں. اب میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ یونس نے بھی کس کو پکارا. اس لیے قرآن کہتا ہے فَنَادَى بِالظُّلُمَاتِ. جب یونس 3 اندھیروں میں مبتلا ہے، 3 اندھیروں میں قید ہو گئے، اس وقت یونس نے پکارا فَنَادَى. یونس نے بھی پکارا تو اپنے رب کو پکارا، اپنے اللہ کو پکارا. یونس سے بھی پہلے کئی نبی آئے. اگر کسی نبی کو پکارنا ہوتا، کسی ولی کو پکارنا ہوتا، کسی برگزیدہ بندے کو پکارنا ہوتا، کسی کے سامنے جھولی پھیلانا ہوتا، کسی کے سامنے منتیں کرنا ہوتا، تو پھر یونس اللہ کو کیوں پکارتا؟ پہلے والے نبیوں کو پکارتا.
لیکن یونس نے کس کو پکارا؟ اس سے ہمیں اللہ نے سبق دیا کہ چاہے کیسی بھی تکلیف آئے، مصیبت میں بھی، فراہانی میں بھی، خوشحالی میں بھی، تنگی میں بھی، بیماری میں بھی پکارنا ہے تو اللہ کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی اور کا در پر مت ڈالا۔ تو یونس، اللہ کہہ رہا یونس بھی میرے دروازہ کھٹکھٹا رہا۔ ہم دنیا میں رہ کر بھی غیروں کے در کھٹکھٹاتے ہیں، یونس دریا میں ڈوب کر بھی، مچھلی کے پیٹ میں جا کر بھی اللہ کو پکار رہا ہے۔ اب یونس نے مچھلی میں اللہ کو پکارا، فنادى في الظلمات اللہ الہ الا اللہ، اے میرے پروردگار تیرے سوا کوئی میری حفاظت کرنے والا نہیں، تیرے سوا میرا کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے سوا میری کوئی حاجت روائی کرنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی میری فریاد کو سننے والا نہیں، تیرے سوا کوئی میری جھولی کو دیکھنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی میری بھیک کو قبول کرنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی میری غلطی کو معاف کرنے والا نہیں۔ یہاں پر یونس ہمیں دعا سکھا کے گئے، ہمیں دعا سکھا کے گئے، توبہ سکھا کے گئے۔ آج ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی، کیا کہتے ہیں، میں نے ایسی کون سی خطا، یعنی گنہگار ہو کر بھی کہتا میں نے کہاں گناہ کیا، میں نے ایسا کون سا گناہ کر لیا۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ ظالم بن کر بھی، گنہگار بن کر بھی، فاسق بن کر بھی، بن کر بھی اللہ کو ناراض کرنے والے عمل کر کے بھی اپنے آپ کو اللہ سے کہتا ہے، اللہ میں نے کون سی ایسی غلطی کر دی، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تو میرے بد کو ایسی پکڑ کر رہا ہے۔ لیکن یونس کیا کہہ رہا ہے؟ ایسا نہیں کہہ رہا ہے۔ یونس کہہ رہا اللہ الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ انت کا، اللہ الہ کے بعد کیا کہا؟ اللہ انت، مگر تو ہی ہے جو میری فریاد کو سننے والا ہے۔ اللہ انت، مگر تو ہی میری فریاد کو قبول کرنے والا، میری فریاد کو سننے والا ہے۔ سبحانک، تیری ذات تو بڑی پاکیزہ ذات ہے، تیری ذات تو کریم ذات ہے، تیری ذات تو رحیم ذات ہے، ہر ایک کی فریاد کو سننے والی ذات ہے۔ انی کنت من الظالمین، اے میرے پروردگار بے شک میں نے ہی اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ کیا کہہ رہے یونس؟ یوں نہیں تو میں نے کیا غلطی کر دی، اے اللہ میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میں ہی ظالم ہوں، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی گنہگار ہوں، اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں یونس کی فریاد کو سنا، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، یہ امانت تھی، امانت کا لینے والا واپس اپنا مالک جب چاہے لے سکتا ہے، اب میری امانت کو واپس کرنا ہے۔ مچھلی کو حکم ہوتا ہے، دریا کے کنارے مچھلی جا کر یونس علیہ السلام کو باہر نکال دیتی ہے۔ اب آگے اللہ کیسے انتظام کرتا ہے؟ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، سکڑ گئے، ایک دم پتلے پڑ گئے، آدھا کمزور ہو گئے، کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، باہر کی ہوا لگی نہیں، چمڑی بھی نرم پڑ گئی، پتلے دبلے ہو گئے۔ اللہ نے کدو کے درخت کو حکم دیا، اے کدو کے درخت اپنے بیل کا انتظام کیجئے۔ وہ کدو کی بیل اگ جاتی ہے، ہم تو کھاد لگا کر کئی دن تک وہ اس کا انتظام کرتے ہیں، جب بھی مہینہ بھر بیل کو اگنے میں لگتی ہے، لیکن یہاں یونس پہنچنے سے پہلے کدو کی بیل تیار ہو گئی۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ یا کسی اور کی، انسان کی، یا کسی باپ جی کی؟ تو پھر کہاں جا رہے ہو؟ ارے کس کے سامنے جا کے منتیں مانگ رہے ہو؟ کس کے سامنے ماتھے رگڑتے ہو؟ کس کے پھیرے چکر لگاتے ہو؟ کس کے یہاں چادریں اور پھول چڑھاتے ہو؟ اس اللہ کے نام کی منت مانگو، اس اللہ کے سامنے فریادیں کرو، اس اللہ کو پکارو، اس اللہ کے سامنے یہ پیشانے رگڑو۔ خدا کی قسم وہ سارے مسئلے حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے یونس نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے،
अब बेल के बेल उग गई, बेल पत्ते बड़े बड़े हो गए। यूनुस अलैहिस्सलाम किनारे पे आए, अल्लाह ने बेल को हुक्म दिया, ऐ कद्दू की बेल यूनुस को लिपट जा, पत्तों में लपेट ले, क्योंकि जिस्म पर कुछ नहीं था, नरम था, हवा नहीं लग रही थी, एकदम से हवा लगती तब भी नुकसान था। इसलिए अल्लाह ने बेल को हुक्म दिया, बेल के पत्ते लिपट गए। अब मामला खाने का हो गया। यूनुस को भूख लगने लगी, कपड़े का इंतजाम तो अल्लाह ने कर दिया, अब खाने का इंतजाम कहां से आए? कहां से आएगा? किसको पुकारोगे? नहीं नहीं, कोई और भी आएगा, कोई और तो नहीं है ना, अल्लाह ही है। तो रिज़्क़ का इंतजाम करने वाला भी अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, अल्लाह तबारक व तआला ने हिरनी को हुक्म दिया, हिरनी दौड़ती हुई आती है, यूनुस के सामने खड़ी हो जाती है। यूनुस अलैहिस्सलाम हिरनी का दूध पीते रहते हैं। जब तंदुरुस्त हो गए, जब बॉडी अच्छी बन गई, अल्लाह ने हुक्म दिया, अब चले जाओ वापस अपने मकाम पर। यूनुस वहां से वापस रवाना होते हैं। अब देखिए उस रब की शान को, जो चीज खोई थी ना, बच्चे भी गए थे, बीवी भी गई थी, हमारे दिमाग में आया था वो भी सब चले गए थे, चले नहीं गए हैं। अब अल्लाह कैसे वापस दे रहा है, सुनिए अल्लाह कैसे